جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی اس کا درد کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہے۔ ایسے جوڑے بیچارے ڈاکٹری علاج کراتے ہیں، جو بھی آسرا ملے اس کا سہارا لے کر اولاد مانگتے ہیں، لیکن دامن امید خالی رہتا ہے۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج ہم ایک قرآن پاک سے انتہائی اور مجرب ازمودہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں۔ دوستو، ہم نہ صرف بے اولادوں کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے جو کہ اولاد نرینہ کے یعنی بیٹے کی خواہش مند ہے۔ وظیفے کے حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل سے بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے یا اس کے یہاں جلدی اولاد نہ ہو رہی ہو تو میاں بیوی بیچارے دونوں کو ہی اپنی زندگی خطرے میں نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ خواتین کو تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دور ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی بیچارے اولاد کے حصول کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی تعویذ گنڈوں والوں کے پاس بھی، کبھی ڈاکٹرز اور حاکموں کے پاس، اور اسی کشمکش میں بعض اوقات یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقوں کے جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ پیارے دوستو، اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں یہ دونوں سب کچھ دے دیتا ہے، جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بس یہ چار قسمیں ہوئی، لڑکوں والی، لڑکیوں والی اور دونوں والی، اور دونوں سے خالی ہاتھ۔ اب قرآن کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ان آیات پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سے ہی اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کو بھی جب اولاد کی طلب ہوئی تو انہوں نے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہ صاحب اولاد ہو گئے اور ہمارے لیے نشانی بنائی تاکہ ہم بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر آئے ہیں، جو کہ بے اولاد جو کہ جوڑوں کے لیے بھی ہے، اور ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے بھی ہے جو کہ بیٹوں کی طلب میں ہیں۔ یہ وظائف قرآنی آیت اور صورتوں میں سے بزرگان دین کے تجویز کرتا ہے، جن کو ان اکابرین نے آزمانے کے بعد عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ وظائف ہم تک مستند ذرائع سے پہنچے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی انہیں کامل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کر کرے گا، انشاءاللہ خالق کائنات کے خزانوں سے ضرور فیضیاب ہوگا۔ پیارے دوستو، بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اور جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کے لیے خواہش مند ہے۔ آج کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ دوستو، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو، حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہے اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹوں کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، جو کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے،
یعنی سورۃ الفجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول اور آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گی، اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی، اور ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ جن بزرگان دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لے، یعنی اس عمل کو مسلسل 40 دن تک کرے۔ آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز مراد پوری فرمائے۔ پہلے دوستو، میں پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس وظیفے کو، سورہ فجر کا اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں بالکل خاموشی ہو، اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 ٹائمز، یعنی سورۃ الفجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الفجر 100 مرتبہ پڑھ کر ہونے کے بعد آپ کو آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا ضرور مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے۔